السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پیغام آج ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو باہر کے ملکوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور پاکستان میں ان کی پیداوار جو ہوئی میرا جسم میری مرضی والوں کو دیکھ کر ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں، آج یہ پیغام ان کے لیے ہے۔ مغربی جنت، میرے سامنے ریپ کے حوالے سے ٹاپ 10 ملکوں کی فہرست موجود ہے، جس میں 10ویں نمبر پر ملک ایتھوپیا ہے، جہاں کی 60% خواتین کو سیکشول وائلنس کا سامنا کرنا پڑا اور ہر 17 میں سے ایک خاتون ریپ کا شکار ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی مسلمان ملک نہیں بلکہ ایک عیسائی ملک ہے۔ ریپ کے حوالے سے ہی نواں بڑا ملک سری لنکا ہے، یہ بھی مسلم ملک نہیں۔ خواتین سے بدسلوکی اور بے حرمتی کے حوالے سے فہرست میں 8واں بڑا ملک کینیڈا ہے، جہاں پر 25,16,918 ریپ کیسز 2001 سے اب تک رجسٹرڈ ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے سرکاری محکموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ رجسٹرڈ کیسز ٹوٹل کا 6% بھی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کینیڈا بھی مسلم ملک نہیں بلکہ ایک لبرل اور آزادی پسند ملک ہے۔ 7واں نمبر فحاشی و عریانی، جسے یار لوگ آزادی اور حقوق بھی کہتے ہیں، میں سر فہرست ملک فرانس کا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ 1980 سے پہلے تک تو یار ریپ کوئی جرم ہی سمجھا نہیں جاتا تھا، اس کے سدباب کا کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ عورت پر جنسی اور جسمانی تشدد پہ قانون بنایا ہی 1992 کے بعد گیا۔ فرانس جسے لبرل ملک میں سالانہ 75,000 ریپ کیسز رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ چھٹے پر ٹیکنالوجی کے بادشاہ جرمنی کا نمبر آتا ہے، جہاں اب تک 65,54,068 کیسز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ یاد رہے ان میں سے 2,40,000 سے زیادہ متاثرہ خواتین خودکشی و تشدد سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرتے اس ملک میں انسانیت اتنی ہی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 5واں نمبر انگلینڈ کا ہے، جہاں ہر 16 سے 56 سال کی عمر کی ہر 5 میں سے ایک عورت کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سالانہ 4 لاکھ خواتین انگلینڈ میں اپنا وقار کھو بیٹھتی ہیں۔ 4تھے نمبر پر مشہور ملک ریپستان مطلب ہندوستان آتا ہے، جہاں ہر 22 منٹ بعد ریپ کا ایک کیس رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اعداد و شمار کے ماہرین کے نزدیک یہ تعداد اصل تعداد کا 10% بھی نہیں، کیونکہ پسماندگی کی وجہ سے 90% خواتین رپورٹ درج ہی نہیں کرواتی۔ 3رے نمبر پہ سویڈن آتا ہے، جہاں ہر 4 میں سے ایک عورت اور ہر 2 میں سے ایک عورت سیکشول ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ 2 نمبر پر ساؤتھ افریقہ آتا ہے، جہاں باللحاظ آبادی سالانہ 65,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بیبی اینڈ چائلڈ ریپ اور ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی دنیا میں بدنام ترین ملک جانا جاتا ہے۔ اور آخر میں پہلے نمبر پہ مہذب ترین ملک امریکہ، مہذب اور روشن خیال ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے کیسز بھی کافی عجیب و غریب واقع ہوئے ہیں۔ یہاں ہر 6 میں سے ایک عورت تو ریپ کا لازمی شکار ہوئی ہے، پر ہر 33 میں سے ایک مرد بھی عورتوں کے ہاتھوں ریپ کا شکار ہوا۔ 19.3% عورتیں اور 3.8% امریکی مرد زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ریپ کا لازمی شکار ہوئے۔ اوپر موجود تمام اعداد و شمار ایک ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں، باقی ویب سائٹس بھی دیکھیں، ان میں بھی ٹاپ 10 پر یہی ہوں گے، بس ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ان سب ملکوں میں آپ کو کسی مسلم ملک کا نام نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ تیزاب گردی کے حوالے سے بھی سرچ کریں تو بھی یہی ملک آپ کو سب سے زیادہ متاثرہ نظر آئیں گے۔ جی یہی وہ ممالک جنہیں ہمارا میڈیا جنت ثابت کرنے پہ تلا رہتا ہے، جن کی ہمارے ہاں موجود لبرل باندر مثالیں دیتے ہیں۔ افسوس کہ ہزاروں مختارہ مائیوں اور ملالاؤں پہ مشتمل امریکہ اور دوسرے ان ممالک میں کوئی NGOs نہیں، یہاں کسی شرمین عبید چنائی کو گھاس نہیں ڈالی جاتی، یہاں کوئی NGO اس بدترین کام اپنے سسٹم پر نظر نہیں ڈالتی۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان ممالک میں کسی ملا مدرسے کا ہولڈ نہیں، عورتوں کے حقوق نہیں دبائے جاتے، ہاں عورتوں کے ریپ وہ بخوشی کر دیتے ہیں۔ چند سال پہلے کہیں پڑھا تھا کہ آزادی نسواں در حقیقت عورت تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے۔ ابھی جب اعداد و شمار دیکھے تو اس بات پہ یقین ہوا
کہ واقعی آزادی کے نام پہ اس مہذب معاشرے نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اس سے گھر چھینا، تقدس چھینا، عزت چھینی، برابری کے نام پر مشقت کرائی گئی، برینڈ بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں نیلام کیا گیا۔ عورت کی آزادی کے نام پر جنس و پیسے کے ان پیاسوں نے اسے خوب بے وقوف بنایا۔ 12 سے 13 سال کی بچیاں بھی ان ہوس کے پجاریوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ سال میں ایک کیس پاکستان سے لے کر رونا پیٹنا کرنے والی یہ منحوس مائیں جو روڈوں پہ نکل کے کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کیا 12 سال کی ان امریکی بچوں کے بارے میں جانتی بھی ہیں جو کہ کم عمری میں ہی مائیں بن گئی؟ میرے خیال میں عورت کی آزادی کے نام پر جنس کا کاروبار چلانے والے صحافیوں اور کوٹھے کے چلانے والے ان سو کالڈ لبرل کو ڈراموں میں ڈال کر امریکہ و یورپ کی ان جعلی جنتوں میں بھیج دینا چاہیے کہ حقوق کو تو فی الحال وہاں کی مظلوم عورتوں کو چاہیے، یہاں تو عورتیں الحمدللہ محفوظ ہیں۔ تو جن لوگوں نے حقیقت کو قریب سے دیکھنا ہے اس پوری ویڈیو کو ملاحظہ کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ وہ وقت شاید اگر آپ دور سمجھتے ہیں تو یہ میرا جسم میری مرضی والے کسی اور کا پارٹ نہیں ہے، یہ انہی این جی اوز کا ہاتھ ہے کہ یہ لوگ کیوں بچی نہیں ہیں، یہ اسلام کے نام پر کیوں محفوظ ہیں۔ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا پابندی کا، نہ تو یہ کسی ملا کا کام ہے اور نہ ہی کسی مولوی کا۔ آپ کی حدود کو تعین آپ کے اپنے رب نے کیا ہے، تم جتنا اس کی حدود کو تجاوز کرو گے ذلیل و خوار اور رسوائی ہوگے۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔